بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، درس قرآن کی یہ 45ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے درس کی ابتدا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس سے پچھلے رکوع کے اندر حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا، آپ کے معجزات کو بیان کیا گیا، اور بتایا یہ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ایسے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں کیچڑ سے ایک پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونکتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی مادرزاد اندھا ہو، اس کے آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مرض کا کوئی شکار ہو، ایسے مریض کے ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا جمع کی ہے۔ یہ سارے معجزات، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں کہ آپ کے دست مبارک سے ان چیزوں کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی کو شفا دے دینا اور مردے کو زندہ کر دینا یا غیب کی خبر بتا دینا، یہ کوئی الوہیت کا اس پر مدار نہیں ہے کہ جو ایسا کرتا وہ خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، تو ان کے ہاتھوں پر اللہ نے ان چیزوں کا ظہور فرمایا۔ ہاں، اللہ رب العزت کی جو خصوصی صفات ہیں جو کسی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، جو کسی انسان میں نہیں پائی جا سکتی، وہ صفات ہیں جو اللہ نے سورہ اخلاص میں بیان کی ہیں۔ وہ کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی سوائے رب کائنات کے۔ رب کائنات ہی وہ ہے جس میں وہ صفات پائی جا سکتی ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ صفات عطا فرما دے۔ یہ تو صفات الہی کا ظہور ہیں۔ اب آگے آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئی تھیں تم پر، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ وہی تسلسل چل رہا ہے جو آپ نے فرمایا کہ میں یہ کچھ کرتا ہوں، انہی میں سے یہ بھی آپ نے بتایا کہ میں اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو حلال کرنے آیا ہوں، اور اسی طرح بتایا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ تو آپ نے یہی حکم دیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ پھر آگے اپنے رب کے بارے میں بتایا کہ میرا رب کون ہے، اس بات کی وضاحت کی کہ یہ ساری چیزیں، یہ بڑے بڑے معجزات، مردوں کو زندہ کر دینا، بیماروں کو شفا یاب کر دینا، اور چھپی ہوئی باتوں کو، غیب کی خبروں کو بتا دینا، یہ بڑے بڑے معجزات ہیں۔ لیکن کوئی ان چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لے کہ میں کوئی خدا ہوں، نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ لہٰذا آپ نے بتایا
ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے مجھے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو اسی بات کی تلقین فرمائی کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو، میں بھی اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، اور سیدھی راہ یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو لہٰذا عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر و انکار، تو آپ نے کہا کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ وہ جو یہودی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو آپ نے جب محسوس کیا کہ گھیرا بہت تنگ کیا جا رہا ہے اور آپ کی دشمنی اور آپ کی اذیت میں وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ایسے حالات میں آپ نے اپنے حواریوں سے، اپنے ماننے والے ساتھیوں سے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون مددگار ہوگا میرا اللہ کی راہ میں؟ کچھ لوگوں کو شرک کہنے کی بڑی بیماری ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو آپ بتائیے اللہ کا نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں؟ اللہ کی مخلوق سے کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ مخلوق یہ لوگ خدا ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام مخلوق سے مدد مانگ رہے ہیں یہاں پر، من انصاری الی اللہ، تو پھر تو وہ شرک کا فتویٰ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پر بھی لگے گا کہ اللہ کے غیر سے مدد مانگنا اگر شرک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن میں اللہ خود واضح فرما رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے، 52 آیت میں سورہ آل عمران، یہ سورت نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو مستقل مدد کرنے والا سمجھتا ہو کہ بس یہی میری مدد کر سکتا ہے، بغیر اللہ کی عطا کے، بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر اس کی مدد کے یہ میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ تو شرک ہوگا۔ لیکن جب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ بزرگ ہے، یہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ اللہ کی عطا سے کرے گا، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا تو نہیں، وہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی تو نہیں ہوتی، وہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ طاقت اور قوت سے یہ میری مدد کر لیں گے۔ حقیقی مددگار کس کو سمجھتا ہے بندہ مومن؟ اللہ کو سمجھتا ہے۔ یہ اسباب ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہاں اسباب کو اختیار کر سکتا ہے، اور حقیقی مدد تو وہ ہمارا رب کرنے والا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں تو بس ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی علاج معالجہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں، تو ان اسباب کو اختیار کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ اسباب اختیار کیے جائیں گے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے، ان پر توکل کرنا جائز نہیں ہے۔ توکل اور بھروسہ کس پر کیا جائے گا؟ رب کائنات پر۔ اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ چاہے گا تو اللہ کے کسی نیک بندے سے ہم نے دعا کروائی، ان سے مدد طلب کی، اللہ چاہے گا تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی، اور اللہ نہیں چاہے گا تو مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ بھائی ایک شخص وزیر اعظم ہو
آخر اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوں گے نا. جب ہم اس کے پاس اپنا کوئی مسئلہ کوئی مشکل لے کر جائیں گے تو وہ اگر حکم کرے تو وہ مشکل حل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک اختیار ہے. ایک وزیر اعلیٰ ہے، ایک گورنر ہے، اسی طرح مختلف وزارتیں ہیں. ہر وزارت کے اپنے کچھ اختیارات ہوتے ہیں. جس وزیر کو جو اختیار دیا گیا ہے، اگر وہ اختیار اپنا استعمال کرتے ہوئے آپ کی کسی مشکل کو حل کرے تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ اختیار موجود ہے. اسی طرح رب کائنات نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دنیا میں بھیجا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر کوئی اختیار دیے ان کو بھیجا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی تو کوئی اختیار دیا ہے نا، یا بغیر اختیار کے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم؟ اختیارات دیے، اختیارات دے کر ان کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ رب کائنات کے حکم سے کرتے ہیں. تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ تو یہ سن کر کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی، نحن انصار اللہ. بلکہ وہ انصاری، وہ جو حواری ہیں جو آپ کے ساتھی، وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں. بھائی اللہ کی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تو خود سب کی مدد کرنے والا ہے، تو بندہ کہاں سے اللہ کی مدد کرے؟ تو مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. کیا انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، یعنی ہم اللہ کی دین کی مدد کرنے والے، اللہ کی دین کی مدد کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں اس کام کے لیے. تو اس طرح یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ کی دین کی مدد کرنے والے بھی لوگ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی حقیقی مددگار رب کائنات ہوتا ہے. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق نہ دے، ان کے دل میں یہ بات نہ ڈالے، تو وہ کیا دین کا ساتھ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. تو یہ ان کے دل میں جو رب کائنات ڈالتا ہے، تو اصل میں تو مددگار وہی ہے، لیکن ظاہری سبب جو ہے وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ثواب اور عذاب کے مستحق بنتے ہیں. اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کرنے والے اللہ کے دین کی، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور اے نبی آپ گواہ ہو جائیو کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، ہم تو اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. وہ اپنی من کی، اپنی خواہش کی، اپنی رسم کی، اپنے رواج کی، اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرتا. وہ کس کے سامنے سر جھکاتا ہے؟ اپنے رب کے حکم کے سامنے، اپنے نبی کے حکم کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. یہ کہنے کے ساتھ انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی. دعا کیا کی؟ عرض کرنے لگے اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم نے تابعداری کی رسول کی. تو لکھ لے ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ. اور یہودیوں نے بھی جو ہے یہاں فرمایا اللہ نے فاکتبنا مع الشاہدین، کہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ تو لکھ لے ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ. مزید آگے تذکرہ کرتے ہوئے یہودیوں کے حوالے سے بتایا جو وہ مکر و فریب کرتے تھے، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے پھر اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور یہودیوں نے بھی مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور مسیح کو بچانے کے لیے اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. مکر کا جو لفظ ہے اردو زبان کے اندر صرف دھوکہ دہی کے لیے، ہیلہ سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ دھوکہ دینا، ہیلہ سازی اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عیوبات ہیں جن کو اللہ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام عیوبات سے منزہ ہے، پاکیزہ ہے. لہٰذا یہ جو لفظ یہاں قرآن میں عربی کا لفظ استعمال کیا گیا مکر کا، تو مکر کا لفظ عربی زبان کے اندر دھوکہ دہی کے لیے ہی نہیں ہوتا بلکہ خفیہ تدبیر کے لیے ہوتا ہے. اردو میں تو صرف مکر و فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دھوکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر یہ خفیہ تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہٰذا جب اللہ رب العزت کے لیے ہم اس عربی لفظ کا ترجمہ کریں گے تو وہاں اللہ کے لیے کرنا کہ اللہ مکر کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ غلط ہے.
بلکہ وہاں خفیہ تدبیر معنی کیا جائے گا۔ اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا قرآن میں عربی زبان کے اندر، تو وہاں اس کا ترجمہ مکر کرنا اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اور کیا کیا انہوں نے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر اور مؤثر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، انی متوفی کا، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں۔ یہ متوفی کا یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن سے بہت سارے دھوکے باز مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دے کر وہ گمراہی کی نئی نئی راہیں نکالتے ہیں۔ متوفی کا جو لفظ ہے یہ وفات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے انی متوفی کا، یعنی نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں پر ہے کہ میں آپ کو موت دوں گا۔ وہ یہ معنی کرتے ہیں قادیانی نے اپنے نبوت کا جو راستہ نکالا ہے وہ یہاں سے نکالا ہے، اور جو آج بھی اپنی ان سازشوں سے باز نہیں آئے۔ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا قانون پاس کر دیا گیا جو ختم نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہے کہ جی غلطی ہوگی، اسی کام میں غلطی ہونی تھی، اور جو ایک دو بندوں سے ہو کر نہیں آتی، وہ کئی لوگوں سے ہو کر آگے بات آتی ہے۔ پارلیمنٹ جب منظور کرتی ہے تو وہ ایسے ہی منظور نہیں کر دیتی۔ تو یہ سازشی لوگ، یہ جو قادیانی ہیں، جو ہماری جڑوں میں گھسے ہوئے ہیں، جو ہماری کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے۔ اگر کوئی شخص جو ہے پہلے مسلمان تھا اور مسلمان سے وہ قادیانیت اس نے اختیار کی، وہ تو مرتد ہے، اس کا حکم تو کافر سے بھی بدتر ہے، وہ کافر سے بدتر شخص ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پیدا ہی ان میں ہوا، بہرحال وہ اگر مرتد نہیں کافر ہے وہ۔ اس پر امت کے تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ قادیانی جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہاں سے وہ راہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی انی متوفی کا مطلب ہے وفات پانا، کہ آپ کو ہم وفات دیں گے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے۔ یہ توفا کا مطلب جو عربی زبان میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پورا لے لینا، پورا دے دینا، اس کے معنی ہیں۔ چنانچہ ہم آگے ہی پڑھیں گے، آگے ہی ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں پورا بدلہ دیں گے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اس لفظ کو جہاں موت کے لیے استعمال کیا، وہاں نیند کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ جانوں کو لے لیتا ہے، روحوں کو قبض کر لیتا ہے، حین موتہا، جب کسی کی موت آتی ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کی موت نہیں آتی اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں اس کی روح کو لے لیتا ہے، موت نہیں دیتا۔ جو سویا ہوا ہے وہ بھی ایک طرح سے مرا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں بھی اس کی روح کو لے لیتا ہے۔ اسی طرح یہاں متوفی کا مطلب ہے پورا لے لینا، اور یہاں توفا کا جو مطلب وہ پورا یہیں پر استعمال ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے جسم اور روح کے ساتھ لیا ہے، یہی اس کا اصل معنی ہے۔ ورنہ جو موت کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، وہ تو مجازن استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف روح کو لیا جاتا ہے، جسم تو ہمارے درمیان ہوتا ہے، جسم کو نہیں اٹھایا جاتا۔ جبکہ
توفا یا توفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا. وہ پورا پورا لے لینا جو عربی میں اس لفظ کا صحیح معنی ہے وہ یہیں پر استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ لے لیا, اٹھا لیا, آسمانوں پر اٹھا لیا. اور پھر اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ قرآن کی تشریح کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا, آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ ان کے مکر کا وہ بتایا کہ یہ جو یہودی تھے انہوں نے مکر و فریب کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھیرا تنگ کر دیا, یہاں تک کہ ایک رات میں انہوں نے ساز باز کی اور بعض روایات کے مطابق آپ کے جو حواری تھے ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کو ملا کر اس کو جو بھی رشوت جو بھی تھی دے کر اس کو اس بات پر تیار کیا کہ بھائی ان کو قتل کرنا ہے. چنانچہ رات کے اندھیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھیراؤ کیا گیا. ایسے میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی, اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ وہ جب یہودی آئے آپ کے قتل کے منصوبے سے تو انہوں نے پہلے اسے اندر بھیجا, اسی کو جو آپ کا حواری تھا اور جو منافق تھا یعنی جو ان کے ساتھ مل چکا تھا, کہا کہ تم جاؤ اندر پہلے. وہ جب اندر گیا اللہ تعالیٰ نے وہیں پر اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا وہیں سے. جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر چلے گئے. اب جب کافی دیر ہو گئی وہ نہیں آیا, بعض روایات کے مطابق وہ لوگ خود اندر گئے اور بعض روایات کے مطابق وہ باہر نکلا تو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو مارنے لگے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں, کہنے لگے نہیں تم ہی ہو, اس لیے پھر ہمارا ساتھی کہاں گیا. اب انہوں نے اس شخص کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا. اب جب سولی پر چڑھا دیا اب آپس میں ان کے اختلاف ہوا کہ اگر یہ عیسیٰ تھے تو پھر ہمارا ساتھی کہاں گیا, اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے. اس پر اختلاف ہوا اور قتل و غارت گری پھر آپس میں ہوئی. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اللہ نے یہاں بتایا کہ ان کے مکروں کے مقابلے میں اللہ کی جو تدبیر تھی وہ مؤثر تدبیر تھی. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. کیا فرمایا کہ یاد کرو جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں, اور آگے واضح اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارا درجہ بلند کرنے والا ہوں, نہیں, میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. وَمُطَهِّرُكَ, اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا. تہمتیں لگاتے تھے نعوذ باللہ آپ کے بارے میں, برے برے الفاظ آپ کو کہے جاتے تھے, آپ کی والدہ پر تہمتیں لگائی جاتی تھیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں پاکیزہ کر دوں گا ان تمام چیزوں سے, ان کی الزامات سے, ان کی تہمتوں سے پاک کروں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا, اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک. یہ اللہ کا وعدہ جو سچا ہے, جو عملی صورت میں آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے. کیا فرمایا کہ تجھے جو ماننے والے ہیں, تیری جو پیروی کرنے والے, میں ان کو غالب کروں گا کفر کرنے والوں پر قیامت تک. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, یہود کی تاریخ کو دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ذلت و رسوائی کا شکار ہی رہے ہمیشہ. یروشلم کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا اور پھر یہ در بدر پھرتے رہے, یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ کہیں ٹک نہیں سکتے تھے, یہ دنیا میں پھیل گئے تھے. کوئی ہندوستان چلا گیا, کوئی روس چلا گیا, کوئی کسی اور علاقے میں چلا گیا, کوئی کسی اور جگہ پھیل گیا, ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اور فلسطین کے اندر بھی ان پر پابندی تھی. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے تحت عیسائیوں نے فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کیا, لیکن انہوں نے اس میں ایک شرط رکھی. عیسائیوں نے اس میں بھی کیا شرط رکھی, انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر یہودی جو ہیں وہ زمین نہیں خرید سکیں گے اور نہ یہاں آ کر وہ آباد ہو سکیں گے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یعنی فلسطین اپنے قبضے میں لیا تو آپ نے اس بات کی اجازت دی
کہ یہاں ہر شخص آ سکتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، وہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے آزاد ہے۔ لیکن یہودیوں پر یہ پابندی برقرار تھی کہ وہ آباد نہیں ہو سکیں گے، وہ یہاں زمین نہیں خرید سکیں گے۔ یہ سلسلہ خلافت عثمانیہ تک جاری رہا۔ خلافت عثمانیہ تک کوئی یہودی فلسطین میں زمین خرید ہی نہیں سکتا تھا، ان کی اجازت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے عثمانی خلفاء سے بڑی بڑی رشوتیں پیش کی، بڑے بڑے معاملات کیے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری بات سننے والے نہیں، ماننے والے نہیں، انہوں نے سازشیں کی، اور سازشوں کے ذریعے سے خلافت اسلامیہ کو، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کا سازشوں کے ذریعے سے خاتمہ کروایا۔ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تو اب ان کے لیے دروازہ کھل گیا۔ یعنی یہ تقریباً 1917 کی بات ہے۔ 1917 کے اندر انہوں نے جو ہے ایک برطانوی وزیر کے ذریعے سے وہاں ایک قانون جو ہے پاس کروایا، جس کے بعد انہوں نے وہاں زمینیں خریدنا شروع کی، اور 1917 سے تقریباً 31 سال کے بعد یہ اسرائیل کی اسٹیٹ پھر بنی۔ 1917 کے بعد تقریباً 31 سال کے بعد کیا ہوا، یہ یہودی اسٹیٹ اسرائیل بنی۔ آج جو ہے یہ 1.5 کروڑ سے بھی کم لوگ ہیں، لیکن پوری دنیا پر ہمیں غالب نظر آتے ہیں۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ غالب کیوں نظر آتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے والے وہ عیسائی لوگ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ آپ کا امریکہ اور برطانیہ اور یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ عیسائی ہیں۔ ان کی پشت پناہی کی وجہ سے یہ نظر آ رہے ہیں۔ اگر آج یہ پیچھے ہٹ جائیں تو یہود جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اصل میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح جو پیروی کرنے والے وہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا بہرحال دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کہ اللہ نے اس کا اعلان فرمایا اور وعدہ فرمایا کہ آپ کے ماننے والے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، قیامت تک ان پر غالب رہیں گے۔ آج بھی غالب ہیں، کس کو ماننے والے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے کیا ہیں؟ غالب ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، فرمایا کہ اور جنہوں نے تیرا انکار کیا تو ان کے جو الزامات ہیں ان سے تجھے پاک کرنے والا ہوں، ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کرنے والا ہوں کفر کرنے والوں پر قیامت تک، پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے، بس اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں۔ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام تو اللہ پورے پورے دے گا انہیں ان کے اجر۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پیچھے ہم نے پڑھا نا، توفا یوفی، یہ وہی لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں وفا، وفا کرنا۔ وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا۔ وفا کا مطلب وعدہ وفا کرنا، وعدہ وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا، تو وہی وفا یہاں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا ان کا اجر دیا جائے گا، ان کو پورا پورا ان کا اجر دیا جائے گا، پورا پورا دینا اور پورا پورا لینا۔ یتوفا، یتوفا کیا ہے؟ پورا پورا لے لینا جسم اور روح کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں اور نصیحت حکمت والی۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب چونکہ ہم نے پہلے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ اصل میں اس صورت میں زیادہ تر عیسائیوں کے حوالے سے گفتگو ہے، اور نجران کا جو ایک وفد آیا تھا اور اس نے مختلف ہیلے بہانے مناظرے کرتے رہے، جب وہ کسی طرح نہیں مانے اور یہ کہتے تھے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے تو بتاؤ پھر خدا کون ہے؟ اللہ نے
اس پر بتایا کہ اگر ایسی بات ہے تو چلو یہ بتاؤ پھر۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ کیسے؟ بنایا اسے مٹی سے، پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب بتاؤ، فرمایا کہ اب بتاؤ پھر ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، پھر بتاؤ ان کو کیا کہو گے؟ ان کو وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ پھر تو اس سے بڑا مقام پہ آدم علیہ السلام کا ہونا چاہیے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ جب وہ اللہ کے بندے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پھر کہاں سے خدا ہو گئے یا خدا کے بیٹے بن گئے؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا مان جاؤ۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حقیقت کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ یہ اللہ اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے، بس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں سے۔ یہ خطاب بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے۔ اس کی مخاطب امت ہے، وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی شک اور شبے میں ہرگز مبتلا نہ ہو۔ یہ حقیقت جو بتائی ہے یہ اللہ کی بتائی ہوئی حقیقت ہے، اور یہی سچ ہے، اور جس کے بارے میں دوسرے مقام پر اللہ نے واضح فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن انہی میں سے ایک کو ان کی تشبیہ بنا دیا گیا جس کو انہوں نے سولی دی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے نبی تھے، وہ کوئی خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، نہ خدا کی خدائی میں شریک تھے۔ کوئی خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اب جب کسی طرح وہ لوگ نہیں مانے، اللہ تعالیٰ نے حتمی اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے مناظرہ بحث چھوڑ دیں اور ان سے مباہلہ کریں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بھی جمع کر لیں، آپ بھی جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے۔ تو یہ فرمایا پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، یعنی پھر بھی نہیں مانتے، تو جو آپ سے جھگڑا کرے اس بارے میں اس کے بعد کہ آگے آپ کے پاس یقینی علم، یہ یقینی علم آ گیا، پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ کہیے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں، پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں اٹھائے ہوئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اور آپ کے پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور ان کے پیچھے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تھے، آپ لے کر تشریف لائے۔ یہاں ایک یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صرف ایک تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو پھر اس موقع پر کیوں نہیں آئیں؟ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو عام سادہ مسلمانوں کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا یہ 10 ہجری کا ہے، اور 10 ہجری سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو 3 صاحبزادیاں تھیں ان کا وصال ہو چکا تھا۔ ایک کا وصال 2 ہجری میں ہوا، دوسری صاحبزادی کا وصال 8 ہجری میں ہوا، اور تیسری صاحبزادی کا وصال 9 ہجری میں ہوا، اور یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ 10 ہجری میں ظاہر بات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نہیں ہے، 4 صاحبزادی ہیں، اور اس موقع پر جو اکیلی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو کیوں آئیں؟ کہ اس وقت آپ ہی موجود تھیں، باقی کوئی صاحبزادی موجود نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے جی اب مباہلہ کرتے ہیں۔ تو جب عیسائیوں کے پادری نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں رخصت دی جائے، ہم مشورہ کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے۔ اگلے روز تک جو ہے ان کو اجازت دے دی گئی۔ اگلے روز وہ آئے اور انہوں نے جزیہ قبول کر لیا، کہنے لگے کہ جی ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس پادری نے اپنے تمام لوگوں کو کہا کہ میں ان صورتوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے دعا کی
اور انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اس پہاڑ کو ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو ہٹا دے گا، اس پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ اور اگر مباہلہ کر لیا، پادری نے کہا، تو اس دنیا کے اندر کوئی ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں قسم اٹھا کر فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر اس دن عیسائی مباہلہ کرتے تو دنیا میں کسی جگہ پر کوئی ایک عیسائی بھی نہ رہتا، یعنی ان کا صفایہ ہو جاتا، ختم ہو جاتے۔ لیکن چونکہ جھوٹے تھے لہٰذا مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب اللہ نے حتمی بات یہاں پھر آخر میں بتا دی، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہی ہے واقعہ سچا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی واقعہ ہے وہ اصل واقعہ یہ ہے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد برپا کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔